بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا۔ بچپن میں آزاد کیا گیا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اس دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنا بچہ، جو کہ ابھی صرف چند ہی دن کا تھا، مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے۔ یتیموں کی اس سے زیادہ اچھی طرح پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا، کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ بیٹا، ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی آواز دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں،
تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑی ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور میدان کربلا میں پہنچ کر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی، یعنی کہ لوگ جب گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب کو سنائی اور اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹانکوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا۔ اس کا ذکر مقاتل کی کتاب ریاض العرس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مقتل کی کتاب ریاض القدس صفحہ نمبر 25 اور 26 پر یہ واقعہ موجود ہے۔